بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، یہ خبر تو اب تک پہنچ چکی ہوگی کہ آج سینئر صحافی سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب کے قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں وہ زخمی ہوئے اور گولی ان کے پیٹ میں لگی اور آپریشن کے ذریعے گولی نکال دی گئی اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ حملہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اس کی پلاننگ کہاں ہوئی، کب سے یہ معاملات چل رہے تھے، آج ہم اس معاملے پہ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں، تھوڑا سا چند پہلوؤں کو ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ ابصار عالم صاحب زمانہ جب وہ بھرپور جرنلزم کر رہے تھے، تب بھی پھر جب وہ چیئرمین پیمرا بنے اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ صحافت میں آ گئے، تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، اداروں کی مضبوطی، جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے بڑی ان کی قربانیاں، بڑی ایفرٹس کی ہیں، اور انہی کی پاداش میں وہ بڑے طویل عرصے سے انڈر تھریٹ تھے اور انہیں ٹویٹر کے اوپر بڑے عرصے سے قتل کی دھمکیاں، گالم گلوچ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ابصار عالم صاحب نے اس حوالے سے متعدد ٹویٹ بھی کیے اور ان ٹویٹس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ کون لوگ ہیں، ان کو ریاست کا کام ہے، ان کو پکڑے اور کو دیکھیں۔ لیکن کسی حکومت نے، کسی ادارے نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ایک شخص کو سرعام ٹویٹر کے اوپر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن کسی کو زحمت گوارا نہیں ہوئی کہ یہ تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب دیکھیں، اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اگر کوئی محفوظ نہیں ہے اور ایک ایسا نام، ایک ایسا شخص جس کا عالمی سطح پر ایک نام ہے، ایک بڑا نام ہے ابصار عالم، تو پھر یہاں جو کام کاروبار کے لیے لوگ آئے ہیں مختلف شہروں سے، یہ دنیا کے دیگر ممالک سے، وہ اپنے آپ کو کس قدر محفوظ محسوس کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ قبل ہی ابھی امریکن امبیسی کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ان کی شہریوں، اور انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے، اور اس میں انہوں نے اسلام آباد کے کئی سیکٹرز کو غیر محفوظ قرار دیا۔ تو یہ کس کی ناکامی؟ وفاقی حکومت کی۔ اسلام آباد کا دائرہ جہاں رقبہ ہے کتنا سا، ایک چھوٹا سا شہر ہے، معمولی سا شہر، اور وفاقی حکومت جس کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں، اتنی بڑی فورس ہے اس کے پاس، اتنی بڑی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، لیکن اگر ایک اتنا سے شہر میں وفاقی حکومت امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ایسے واقعات کو روک نہیں سکتی، تو پھر پورے ملک میں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو اسلام آباد سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے، اس سے ابھی تک کوئی فوٹیج نہیں مل رہی اور نہ ملے گی۔ اور یہ کیمرہ پہلی دفعہ خراب نہیں ہوئے، یہ کیمرے احمد نورانی پہ حملے کے وقت بھی خراب ہوئے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، ایک ہمارے گوندل صاحب کو جو SCCP میں ہیں، اور ان کو جب اٹھایا گیا اور وہ پھر پتہ چلا کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ ان کے وقت بھی یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح اور جو صحافی ہیں ان پہ جب قاتلانہ حملے ہوئے یہاں پہ، تو ان کے یہ کیمرے خراب ہو گئے تھے۔ ناظرین، قوم کے ٹیکسوں سے جمع ہونے والے پیسے سے اور اربوں روپے کی پروجیکٹ یہ لگایا گیا، اور آخر اس پروجیکٹ کا کسی جگہ پہ بھی کوئی فائدہ آج تک اسلام آباد کو نہیں ہوا، تو پھر یہ میرا خیال ہے سیف سٹی پروجیکٹ ٹائپ کے پروجیکٹ پاکستان میں بند کر دیے جائیں، کیونکہ ان کی افادیت تب ختم ہو جاتی ہے جب ان پہ کنٹرول کسی اور کو ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس کا کنٹرول ہے؟ کون ہے جو ایسی فوٹیجز کو ضائع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر کیمرے خراب ہو گئے ہیں؟ یہ حملہ چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، یا کہیں بھی کہ صحافیوں بھی اہم شخصیات پہ اس وقت یہ ایسے کیمرے ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سینکڑوں صحافی قتل ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اغوا ہو چکے ہیں، کسی کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ یہ تو اسلام آباد کا واقعہ ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر اس واقعے کے ملوث افراد کو بھی پکڑا نہیں جاتا اور سزا نہیں ہوتی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ امید اب ترک کر دینی چاہیے کہ پاکستان میں کسی صحافی کے قاتلوں کو یا اس میں حملہ آوروں کو پکڑا جا سکے گا۔ اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کی بڑی پرزور مذمت کی ہے۔ انٹرنیشنل باڈیز کی طرف سے بھی اس کی مذمت شروع ہو گئی، IAF، جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز اور دیگر تنظیموں کی طرف سے۔ تو یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے، اور یہ واقعات پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ امیج خراب کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کا نام FATF میں گرے لسٹ میں ہے اور اس کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ گرے لسٹ سے بھی نکلے، تو یہ واقعہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔
امید ہے کہ حکومت اس کا جلدی نوٹس لے کے اس کو ان میں واقعات میں ملوث افراد کو پکڑیں گے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کو میرا نگہبان.